آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں داستان امیر حمزہ کی پہلی کتاب بادشاہ کے خواب سے دوسری کہانی عجیب لڑکا سنیں گے۔ پہلی کہانی میں ہم نے سنا تھا کہ خواجہ بخت جمال کے گھر ایک چاند سے لڑکے نے جنم لیا اور اس کی ماں نے اس کا نام بزرج مہر رکھا۔ بزرج مہر جب پیدا ہوا تو اس کی ماں خواجہ بخت جمال کو یاد کر کے بہت روئی۔ عرصے سے اس کی خیر خبر معلوم نہیں ہوئی تھی اور نہ وزیر الکش نے اس کے بارے میں کچھ اور بتایا تھا۔ بد نصیب عورت کئی مرتبہ وزیر کے محل کی طرف گئی، مگر غلاموں اور درباریوں نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا اور وہ دکھیا قسمت پہ صبر شکر کر کے گھر میں بیٹھ گئی اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے لگی۔ ننھا بزرج مہر جتنا خوبصورت تھا اتنا عقل مند بھی تھا۔ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جنہیں سن کر بڑے بڑے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے۔ جب وہ 5 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے اسے لے کر اپنے محلے کے ایک استاد کے پاس گئی۔ اس استاد کے پاس محلے بھر کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ ایک زمانے میں بزرج محل کے باپ خواجہ بخت جمال نے اسی استاد کو پڑھایا تھا اور یہ بات بزرج مہر کی ماں کو معلوم تھی۔ اس نے استاد سے کہا، یہ بچہ تمہارے استاد کا بیٹا ہے۔ تمہارے استاد کو وزیر الکش نے کسی کام سے چین بھیجا ہے۔ وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اگر وہ ہوتا تو وہ اپنے بچے کو خود پڑھاتا، مگر اب تم یہ فرض ادا کرو۔ استاد نیک آدمی تھا۔ اس نے بزرج مہر کو پیار کیا اور کہا میں اسے محبت اور شوق سے پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد بزرج مہر روزانہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگا اور چند روز کے اندر اندر تمام بچوں سے آگے نکل گیا۔ جو بچے ایک سبق 2 دن میں یاد کرتے، بزرج مہر اسی سبق کو 1 گھنٹے میں یاد کر لیتا تھا۔ ابھی وہ 10 برس کا ہی تھا کہ اس نے کئی علم اور فن سیکھ لیے اور ان میں خوب ماہر ہو گیا۔ ایک روز شام کو بزرج مہر چھٹی کے بعد گھر گیا تو اس کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، اماں لیٹی کیوں ہو؟ مجھے بخار ہو گیا ہے بیٹا۔ ماں نے کہا، آج تم بھوکے ہی سو گے بیٹا، میں مزدوری نہیں کر سکی اس لیے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر بزرج مہر بےحد فکر مند ہوا۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے ماں کی بیماری کا دکھ تھا۔ وہ کہنے لگا، اماں کیا گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے بازار میں بیچ آؤں اور کچھ رقم مل جائے؟ نہیں بیٹا، اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو بازار میں بک سکے۔ پہلے ہی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک چکی ہیں۔ ہاں، طاق کے اوپر تمہارے نانا حماس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک بہت پرانی کتاب پڑھی ہے، کوشش کرو شاید یہ کتاب کوئی خرید لے۔ بزرج مہر نے طاق میں جھانکا تو کونے میں ایک موٹی سی کتاب پڑھی دیکھی جس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا حماس نامہ، تصنیف حماس۔ جو شخص اس کتاب کو غور سے پڑھے گا اور سمجھے گا اس پر اگلی پچھلی تمام باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ کتاب بےحد پرانی تھی اور اس کے ورق نہایت بوسیدہ تھے، کہیں کہیں الفاظ بھی دھندلے پڑ گئے تھے۔ بزرج مہر یہ کتاب دیکھ کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا چلا کر رونے لگا، مگر ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھتا جاتا تھا اور پھر یکایک وہ ہنسا اور کہکہے لگانے لگا۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ماں اپنی بیماری بھول گئی اور کہنے لگی، بیٹا کتاب پڑھ کے کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ابھی تم دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور اب تم کہکہے لگا کر ہنس رہے ہو۔ بزرج مہر نے کتاب بند کر دی اور ماں سے کہا، ماں یہ عجیب و غریب کتاب ہے۔ اسے پڑھ کر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایک ظالم شخص نے کس طرح میرے بے گناہ باپ کو ہلاک کیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رویا اور ہنسا یوں کہ میں انشاءاللہ اس ظالم سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بزرج مہر کی ماں نے جب یہ سنا کہ خواجہ بخت جمال کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ خون وزیر الکش نے کیا ہے تو وہ بھی خوب روئی، لیکن بزرج مہر نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ اماں اب رنج نہ کرو، میں بہت جلد وزیر سے انتقام لوں گا۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ بادشاہ مجھے اپنا وزیر بنائے گا۔ میرے باپ کا ڈھانچہ ابھی تک اسی جگہ موجود ہے جس جگہ الکش وزیر نے نیا محل بنوایا ہے۔ اچھا، اب میں بازار جا کر کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں، لیکن چیزیں خریدنے کے لیے تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ کیا کسی سے ادھار لوگے؟ نہیں اماں، ادھار لینا ٹھیک نہیں۔ اس کتاب نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے جس سے میں کھانے پینے کی چیزیں پیسوں کے بغیر ہی لے آیا کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور اپنی والدہ کو حیران پریشان چھوڑ کے بزرج مہر گھر سے نکلا، سیدھا بنیے کی دکان پر گیا اور کہنے لگا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، بنیے نے جواب دیا، تم خواجہ بخت جمال کے لڑکے ہو۔ وزیر نے میرے بے گناہ باپ کو قتل کر دیا ہے، بزرج مہر نے کہا، اور میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ دکاندار یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، تم وزیر سے کیسے انتقام لوگے؟ وہ تمہیں بھی مروا دے گا۔ بزرج مہر ہنسا اور بولا، وزیر میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب تم ایسا کرو کہ روزانہ 2 سیر آٹا، 1 سیر شکر، آدھا سیر گھی، 5 سیر کوئلے میرے گھر بھجوا دیا کرو۔ لیکن پیسے؟ بنیے نے پوچھا۔ بزرج مہر نے آنکھیں نکال کے بنیے کو گھورا اور کہا، تو مجھ سے پیسے مانگتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ابھی پچھلے مہینے ایک کسان کئی 100 من گیہوں بیچنے کے لیے تیرے پاس آیا تھا
اور تو نے اس کو دھوکہ دے کر اس کے گیہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اگر یہ بات میں ابھی جا کر بادشاہ کی عدالت میں کہہ دوں تو وہ تیری بوٹیاں چیل کبوں کو کھلانے کا حکم دے دے گا۔ بزرج مہر کے منہ سے یہ بات سن کر بنیا تھر تھر کانپنے لگا۔ سچ مچ اس نے پچھلے مہینے ایک کسان کو دھوکے سے لوٹ لیا تھا اور اس کے سارے گیہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ راز بزرج مہر کو کیسے معلوم ہوا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدا کے لیے یہ بات کسی سے نہ کہنا، میں ہر طرح سے تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں روزانہ تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اب بزرج مہر کسائی کی دکان پر گیا، وہ چھریاں اور کلہاڑے تیز کر رہا تھا۔ بزرج مہر نے اس سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، تم خواجہ بخت جمال کے بیٹے ہو۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ کسائی نے سختی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا یا تو گوشت ادھار لینے آیا ہے یا کچھ پیسے مانگے گا۔ بزرج مہر نے کہا، تم روزانہ 1 سیر گوشت میرے گھر بھجوا دیا کرو۔ 1 سیر؟ کسائی نے حیرت سے کہا، اور پیسے کون دے گا؟ بزرج مہر ہنسا اور کہنے لگا، ارے ظالم، تم مجھ سے پیسے مانگتا ہے؟ کیا بھول گیا کہ پچھلے ہی مہینے تو نے بکریاں بیچنے والے ایک تاجر سے کئی 100 بکریاں خریدی، اور جب وہ قیمت لینے کے لیے تیرے مکان میں آیا تو نے اسے مار کر اپنے مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں گاڑ دیا۔ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ یہ بات سن کر قصاب کا تو دم ہی نکل گیا، ہونٹ خشک ہو گئے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس 10 برس کے لڑکے کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں 1 سیر کے بجائے 2 سیر گوشت تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا، لیکن تاجر کو مار ڈالنے کا قصہ کسی سے نہ کہنا۔ یہاں سے بزرج مہر ایک یہودی صراف کے پاس پہنچا، جس کے بارے میں سارے محلے میں مشہور تھا کہ بے حد کنجوس اور بد دماغ آدمی ہے۔ اس نے بے انتہا دولت جمع کر رکھی ہے اور وہ لوگوں کو سود پہ قرض دیتا ہے، اور 10 روپے کی جگہ 20 روپے وصول کرتا تھا۔ بزرج مہر کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، آؤ بخت جمال کے بیٹے، کیا گھر کی کوئی چیز بیچنے کے لیے لائے ہو یا کچھ رقم ادھار چاہیے؟ لیکن یہ سوچ لو کہ میں سود دگنا وصول کرتا ہوں۔ بزرج مہر نے کہکہا لگایا اور بولا، سنو لالچی بڈھے، میں نہ کوئی قیمتی چیز بیچنے آیا ہوں اور نہ سود پر روپیہ لینے۔ اگر تم جان کی سلامتی چاہتے ہو تو روزانہ 100 روپے کی تھیلی ہمارے گھر بھجوا دیا کرو۔ یہودی یہ بات سن کے غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس بدتمیز لڑکے کو مار پیٹ کر یہاں سے نکال دو۔ ملازم بزرج مہر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ بزرج مہر نے صراف کے کان میں کہا، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ ابھی بادشاہ کی عدالت میں جا کر کہتا ہوں کہ تو نے پچھلے مہینے 2 مالدار بیوہ عورتوں کا زیور دھوکے سے چھین لیا تھا۔ یہ سن کر یہودی صراف غش کھا کر گرا اور اس کے ملازم بزرج مہر کو چھوڑ کر اپنے آقا کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ ہوش میں آیا تو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ اس نے بزرج مہر کو ایک طرف بلا کر بڑی عاجزی سے کہا، یہ بات بادشاہ سے ہرگز نہ کہنا، میں روزانہ 100 روپے کی تھیلی تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا، اگر کسی دن ناغہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ بزرج مہر نے کہا اور اچھلتا کودتا اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بنیے کی دکان سے اس کا نوکر گیہوں کا آٹا، شکر، گھی اور کوئلے لے کر آیا۔ پھر کسائی کا نوکر گوشت دے گیا۔ اس کے بعد صراف خود آیا اور 100 روپے کی تھیلی دے کر خاموشی سے چلا گیا۔ بزرج مہر کی ماں یہ سامان دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی، بیٹا یہ کیا معمہ ہے؟ تم نے یہ سامان کتنے روپے کا خریدا اور یہ رقم کہاں سے آئی؟ اماں یہ بات نہ پوچھو، بزرج مہر نے ہنس کر کہا، یہ سب میرے نانا حکیم حماس کی اسی پرانی کتاب کا کرشمہ ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ اسی عرصے میں بزرج مہر کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے نانا حکیم حماس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں لگا رہا۔ جو وہ کتاب کو پڑھتا گیا، سینکڑوں اور ہزاروں باتیں اسے معلوم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ غیب کے علم میں وہ ایسا کامل ہوا کہ راہ چلتے آدمیوں کے دل کی بات بوجھ لیتا، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے باپ خواجہ بخت جمال سے بھی زیادہ ذہین اور باکمال ہے۔ ایک روز بزرج مہر کی ماں نے کہا، بیٹا میرا جی میتھی کا ساگ کھانے کو چاہتا ہے، لیکن شہر میں میتھی کا ساگ نہیں ملتا۔ میں نے سنا ہے کہ وزیر الکش کے باغ بغداد میں میتھی کا ساگ موجود ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگواؤ۔ وزیر الکش کا نام سن کر بزرج مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حکیم حماس کی کتاب نے اسے اپنا بے گناہ باپ کے خون کا بدلہ لینے سے غافل کر دیا تھا۔ اب ماں نے وزیر کا نام لیا تو اس نے کتاب ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا ماں، میتھی کا ساگ لینے میں خود باغ بغداد جاتا ہوں۔ جب بزرج مہر باغ کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باغبان کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ آدمی دروازے پر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ 12-13 سال کا ایک بھولا بھالا لڑکا کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ باغبان نے بزرج مہر سے پوچھا۔ میری ماں کا دل میتھی کا ساگ کھانے کو چاہتا ہے، بزرج مہر نے کہا، اور میتھی کا ساگ سوائے اس باغ کے اور کہیں نہیں ہے۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تھوڑا سا ساگ دے دو۔ باغبان سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، صرف اتنی سی بات کے لیے تو نے مجھے آواز دی؟
میں نے دکان کھول رکھی ہے جو تجھے ساگ دیتا پھروں؟ مجھے تیرے بھولپن پہ ترس آتا ہے، ورنہ اتنا پیٹتا کہ ساری زندگی یاد کرتا۔ جا دفع ہو جا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا اور قفل کو ہاتھ لگانا چاہتا ہی تھا کہ بزرج مہر نے چلا کر کہا، خبردار، قفل بند نہ کرنا۔ کل تو نے جو سانپ مارا تھا اس کی مادہ تجھے ڈسنے کے لیے اس سے قفل کے سوراخ میں چھپی بیٹھی ہے۔ یہ سن کر باغبان حیران رہ گیا۔ اس نے جھک کر قفل کے سوراخ میں جھانکا تو سچ مچ سیاہ رنگ کے ایک باریک سے دھاگے کی طرح کا ایک سانپ اس میں چھپا ہوا تھا۔ باغبان نے اسے فوراً ہلاک کیا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ لڑکا تو بڑے کمال کا ہے، میں نے خواہ اسے برا بھلا کہا۔ وہ بزرج مہر سے پوچھنے لگا، تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں نے کل ایک سانپ مارا تھا اور آج اس کی مادہ میرے ڈسنے کے لیے اس قفل کے اندر چھپی بیٹھی ہے؟ تمہیں ان باتوں سے کیا؟ بزرج مہر نے کہا، میتھی کا ساگ دینا ہے تو دے دو، ورنہ میں جاتا ہوں۔ باغبان عاجزی سے بولا، آؤ میرے ساتھ باغ میں چلو، میں تمہیں بہت سا ساگ دوں گا، لیکن کسی سے ذکر مت کرنا کہ یہ ساگ میں نے تمہیں دیا ہے۔ وزیر الکش نے سن لیا تو میری گردن اڑا دے گا۔ بزرج مہر ہنسا اور کہنے لگا، تم الکش کی فکر مت کرو، اس کی زندگی کے دن بھی تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ بزرج مہر جب باغ کے اندر گیا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سینکڑوں قسم کے پھول اور پودے یہاں لگے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جا بجا اونچے فواروں سے دودھ کی مانند سفید پانی ابل رہا تھا۔ درختوں کی شاخوں پر ہزاروں خوبصورت اور حسین پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ فرش پر ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے اور ان کی چمک اتنی تھی کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ باغبان نے بزرج مہر کو باغ کے اندر الماس کے بنے ہوئے ایک تخت پر بٹھایا اور آپ میتھی کا ساگ توڑنے کے لیے دوسری طرف جانے ہی لگا تھا کہ وزیر الکش بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے بزرج مہر کو دیکھا تو باغبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ باغبان نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، یہ لڑکا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، جنہیں سن کر میری تو عقل دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے قفل میں چھپے ہوئے سانپ کی داستان سنائی۔ وزیر الکش بہت حیران ہوا اور غور سے بزرج مہر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے باغبان کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور بزرج مہر کو بارہ دری میں لے گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد الکش نے بزرج مہر سے پوچھا، لڑکے تیرا نام کیا ہے اور تجھے یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ میرا نام بزرج مہر ہے۔ میرے باپ کا نام خواجہ بخت جمال اور نانا کا نام حکیم حماس تھا۔ میں نے یہ علم اپنے نانا کی ایک کتاب حماس نامہ سے حاصل کیا ہے۔ خواجہ بخت جمال کا نام سن کر الکش گھبرایا اور خوف سے کانپ اٹھا، لیکن پھر سنبھل کر بولا، تیرے باپ کو میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اچھا آدمی ہے، اسے میں نے ایک کام سے ملک چین بھیجا ہوا ہے۔ یہ سن کر بزرج مہر کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگا، آپ غلط کہتے ہیں، میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اسے ایک ظالم اور سنگ دل شخص نے دولت کے لالچ میں قتل کر دیا ہے۔ اب میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی فکر میں ہوں۔ الکش کے ہوش اڑ گئے، سمجھ گیا کہ اس لڑکے کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اسے کسی طریقے سے ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ کہنے لگا، افسوس کہ تمہارے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، مجھے اب تک یہ بات معلوم نہ تھی۔ خیر تم رنج نہ کرو، میں اس پاپی کو اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس باغ میں کیسے آئے؟ میری ماں نے مجھے میتھی کا تھوڑا سا ساگ لینے بھیجا تھا جو سوائے اس باغ کے شہر میں اور کہیں نہیں ملتا۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی کسی غلام سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میتھی کا ساگ توڑ کر لائے۔ یہ کہہ کر الکش ایک طرف چلا گیا اور اپنے خاص غلام کو تنہائی میں بلا کر کہنے لگا، ایک لڑکا بارہ دری میں بیٹھا ہے، اسے تہ خانے میں لے جا کر بند کر دو، وہ وہاں بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ اگر تو نے یہ کام کر دیا تو میں تمہاری دلی آرزو پوری کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ غلام نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے سر جھکایا اور بارہ دری کی طرف چل دیا۔ اس نے جاتے ہی بزرج مہر کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبایا، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور کندھے پہ ڈال کر ایک تہ خانے میں لے گیا۔ وہ بزرج مہر کو فرش پر پٹخ کر باہر سے دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ بزرج مہر نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، اے حبشی غلام، یہ کیا کرتا ہے؟ الکش تیرے دل کی آرزو کبھی پوری نہیں کرے گا۔ میں نے تجھ سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، یاد رکھ، اگر تو نے مجھے مارا الکش تجھے بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ غلام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور حیرت سے بزرج مہر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بھلا تجھے کیوں کر پتا کہ الکش نے مجھ سے کیا کہا ہے اور میرے دل کی آرزو کیا ہے؟ بزرج مہر نے کہا، اے حبشی غلام، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ الکش مجھے اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے باپ کا بدلہ نہ لوں۔ خیر ان باتوں کو چھوڑ، میں بتاتا ہوں کہ تیرے دل کی آرزو کیا ہے۔ کیا تو الکش کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ حبشی غلام نے یہ سنتے ہی بزرج مہر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور بولا، ہاں یہی آرزو ہے میری۔ میں تیری شادی الکش کی بیٹی سے کرا سکتا ہوں اور وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے جبکہ الکش کو میری ضرورت پڑے گی، لیکن تو اس وقت تک میرا پتہ اسے نہ بتانا جب تک وہ تیرے منہ پہ 3 تمانچے نہ مارے۔ لیکن الکش نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس تہ خانے میں تمہیں بند کر دوں۔ غلام نے کہا،
تو اسے کہہ دینا کہ میں نے اسے بند کر دیا ہے اور وہاں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، بزرج مہر نے کہا۔ حبشی غلام نے بزرج مہر کو چھوڑ دیا۔ بزرج مہر نے اسے میتھی کا ساگ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد غلام الکش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اس لڑکے کو اندھیرے تہہ خانے میں بند کر آیا ہوں۔ الکش بےحد خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خواجہ بخت جمال کا لڑکا تو اپنے باپ سے بھی زیادہ باکمال اور ہوشیار نکلا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ ضرور مجھ سے انتقام لیتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگلی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔